ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدی للمتقین میں ایک معنی وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جانا۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، راستے پہ چلانا اور منزل مقصود تک پہنچانا، تینوں معنی آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہدایت راستے دکھانے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کبھی راستے پہ چلانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے بمعنی راستہ بتانے کے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آگے سورۃ شورى میں آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب وہ ہدایت بمعنی راستہ دکھانے کے ہے، اور ہدایت بمعنی راستے پہ چلانا جسے ہم کہتے ہیں توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین کے لیے ہدایت کے متقین کو توفیق دیتا ہے راہ حق پہ چلنے کی۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ صحیح اور غلط کے چننے کا دیا ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جب انسان پورا عزم اختیار کر کے راستے پہ چل پڑتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، تو اب آگے پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھوانا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی میں نے اس کام کو سٹارٹ کر دیا ہے، اب پورا کروانا اللہ کی ذمہ داری ہے، راستے پہ چلانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ والا معنی اللہ کی طرف سے توفیق ملنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ آیت اس موقع پہ نازل کی گئی تھی سن 10 نبوی میں، نبوت ملنے کے بعد 10 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری ہمدردیاں آپ کے چاچا ابو طالب کی تھیں، جو ایک خاندانی طور پہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا، ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔ بنو ہاشم کے سردار تھے، اور بنو ہاشم کی طرف سے ایک قبیلے کی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ آخری موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے انہیں یہ بھی کہا کہ میرے چاچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے آپ کی گواہی دوں گا۔ لیکن آخری موقع پہ بھی ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دوسرے قریش کے سردار تھے، انہوں نے جو ہے انہیں اکسایا کہ کیا جاتے وقت اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ جاؤ گے، اس طرح کر کے باتیں کی، تو آخری وقت تک بھی وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو توفیق دے کے راستے پہ چلانا ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے نہیں دیتا، یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ ہدایت بمعنی وہ راستے پہ چلانے پہ، نبی اسلام راستہ دکھاتے ہیں سب کو، لیکن چلانا جسے ہم توفیق کہتے ہیں دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ نہیں ہدایت دیتے، من احببتا، جسے آپ پسند کرتے ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ خوب جاننے والا ہے کون ہے جو ہدایت پہ چلنے والے ہیں، کون ہے جو مہتدین ہے، وہ اس کو خوب جانتا ہے۔